ابھی اس کی عمر صرف 4 سال تھی، لیکن جیسے ہی وہ صبح اٹھتا تھا، اس کی امی کہتی ہے کہ جب ہم اسے اسکول کا یونیفارم پہننے لگتے تھے تو اس کے جو نائٹی ہوتی تھی، جو رات کے لیے جو کپڑے ہم پہناتے تھے، اس میں پیسے ہوتے تھے۔ اور میں اس سے ہمیشہ پوچھتی یہ کہاں سے آئے، تو وہ کہتے تھے رات کو انکل نے دیے تھے۔ میں حیران ہوں کہ آخر اس بچے کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ میں نے گھر میں سب سے پوچھا، سب نے کہا ہم تو نہیں دیتے۔ میں بہت حیران تھی۔ اب میں نے کیا کیا کہ اس کو اپنے ساتھ سلانے کے لیے کمرے میں لے کے آئی، اور ہر رات اس کو اپنے ساتھ سلاتی تھی، اور اس کی نائٹی وغیرہ اس کو پہناتی تھی، جو کپڑے رات کو یہ پہنتا تھا وہی پہناتی تھی، اور یہ سو جاتا تھا۔ میں تسلی کر کے سارے دروازے بند کر کے سو جاتی تھی۔ صبح جب ہم اٹھتے تھے، پھر میں اس کا یونیفارم اس کو پہنانے لگتی تھی تو اس کے جیب میں پیسے ہوتے تھے، اور یہ پیسے کتنے ہوتے تھے، 20 یا 30، 20، 25، 30، ان میں سے کچھ نوٹ جسے بچوں کو ہم دیتے ہیں۔ اس بات کو کافی عرصہ ہو رہا تھا، میں کافی اس بات سے نڈھال تھی، کافی پریشان تھی۔ میں بہت پریشان تھی، اور میں نے کسی کو گھر میں یہ چیز نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں اس کے تہ تک جانا چاہتی تھی۔ اب میرا بیٹا بڑا چلا گیا، بڑا ہوتا گیا، لیکن یہ چیز ہو رہی تھی۔ کچھ لوگوں کو پتہ بھی چلا گھر میں، کوئی ایک سے کہتا تم رکھتے ہو، کوئی کہتا امی خود رکھتی ہے۔ میں حیران تھی بچے کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اب یہ بچہ بڑا ہو گیا، میں نے ان سے پوچھا، یہ 7 سال کا ہو گیا، کہ بیٹا رات کو پیسے تمہیں کون دیتا ہے؟ کہتا ہے مما ایک انکل آتا ہے، اور وہ مجھے رات کو یہ پیسے دیتا ہے کہ کل اس سے تم جو ہے غبارے لینا اسکول میں، اور ڈبل روٹی کھانا، اور بس یہ 2 چیزوں کا بہت کہتے ہیں۔ یہ بچہ اتنا بڑا ہوا دوستو، وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہوتی ہے نا وکالت کی تعلیم اس کی شروع ہو گئی، اور رات کے ٹائم پھر میں نے اس سے کئی بار پوچھا، لیکن اس نے اس بات میں کوئی جواب نہیں دیا، اور کہا سب کچھ ٹھیک ہوا ہے مما، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر کچھ دن گزر گئے دوستو، وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا میں مرنا تو اب تو ظاہر سی بات ہے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، تم لوگوں کی زندگیاں شروع ہو گئی ہے، لیکن مجھے تم نے آج تک نہیں بتایا جو پیسے تمہارے جیب میں آتے تھے وہ کہاں سے آتے تھے؟ اب تم بڑے ہو، کیا ایسا اب بھی ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں ماما، وہ آدمی جو رات کے ٹائم آتا تھا وہ کوئی جنات سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کی بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور وہ کہتا ہے کہ ان کے بیٹے کی جو عادتیں تھی، جو شکل تھی، جو ہنسی مذاق تھی، وہ سب مجھ جیسا تھا، اور اس کے بچے کو ڈبل روٹی بہت پسند ہوتی تھی اور غبارے، تو وہ مجھ سے یہ بات زیادہ تک شیئر کرتے تھے۔ اب وہ بڑا ہوا اور اب بھی وہ میرے پاس آتا ہے، بہت بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ ہوتی ہے نا جسے امسا جسے ہم کہتے ہیں سہارا، اس کے ذریعے وہ آتا ہے، وہ اسٹکنوما جو ہوتی ہے کمان، اور وہ آ کے میرے ساتھ بیٹھ جاتا ہے رات کے ٹائم، گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہتا ہے مما اس نے مجھے عادی بنایا ہے، مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا، اگر یہ اب شاید صرف اب ہوتا تو مجھے ڈر لگتا، لیکن یہ بچپن سے ہوتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو سمجھتا تھا کوئی آدمی ہوگا مجھے پیسے دیتا ہے، کوئی انکل ہے، کیونکہ بچوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ رات کے ٹائم کون آتا ہے گھر میں۔ وہ سمجھا تھا کہ شاید ہمارے گھر میں یہ آدمی آتا ہے مجھے پیسے دینے کے لیے۔ اب وہ بڑا ہو گیا تو وہ اس آدمی کا جو ہے عادی ہو گیا تھا، اور میرے بیٹے کی عمر اس وقت 33 سال تھی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ اب بھی آتا ہے، لیکن وہ جن اتنا بوڑھا ہو چکا ہے مما کہ اس سے چلا نہیں جاتا۔ وہ جیسے ہی میرے کمرے میں مطلب اچانک نمودار ہوتا ہے نا، تو وہ آرام آرام سے میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تم بہت کامیاب ہو گئے اپنی زندگی میں، بہت زیادہ۔ اور میں نیچے دیکھتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیشہ مجھے کہتا ہے مجھے زیادہ مت دیکھو، یعنی میرے فیس کو زیادہ مت، حالانکہ کئی بار میں نے اس کا بچپن سے میں اس کا فیس دیکھتا چلا آ رہا ہوں، اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، انسانوں جیسی شکل ہوتی تھی، لیکن اب وہ کہتا ہے کہ کہیں تمہاری آنکھیں میرے آنکھوں سے ٹکرائے اور میں اصلی روپ میں نہ آ جاؤں، اس لیے تم مجھے زیادہ مت دیکھنا۔ ہاں اس کی سفید داڑھی ہوتی ہے، اکثر اوقات میں اسے دیکھ بھی لیتا ہوں، وہ مجھے گلے بھی لگاتا ہے، اور اماں میں ان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسے اپنے والدین سے، وہ میرے لیے باعث عزت ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو میں بہت روؤں گا،
کیونکہ وہ میری بہت مدد کرتا ہے، ایک غیبی سی مدد کرتا ہے وہ میرا، اللہ کے بعد جو میری مدد کرتا ہے وہ کرتا ہے تھوڑی بہت۔ تو یہ میرے بیٹے کی سٹوری تھی، اور اب میرا بیٹا ماشاءاللہ 4 بیٹیوں کا باپ بن گیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہر دفعہ آ کے مجھے کہتا تھا اس بار تو تمہاری بیٹی ہوگی بالکل شہزادی، اور میری 4 جو وہ کہتی ہے جو بیٹے کی بیٹیاں ہیں وہ شہزادیوں کی طرح ہے، لیکن اس بار میری جو بہو ہے وہ پھر پریگننٹ ہے، اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس نے تمہیں کیا کہا ہے، تو وہ کہتا ہے مما وہ کہتا ہے سب کچھ اللہ کو معلوم ہوتا ہے، میں تو صرف اندازہ لگاتا ہوں کہ اس بار تمہارا بیٹا ہوگا۔ تو میری دعا ہے کہ میرے بیٹے کو بیٹا ہو جائے، کیونکہ ان کی 4 بیٹیاں ہیں۔ دوستو یہ ریئل سٹوری ہے، اور وہ آج بھی آ کے اس سے رات کو باتیں کرتا ہے، لیکن اس واقعے کی اب چونکہ زیادہ ٹائم ہوا ہے تو ہمیں نہیں پتہ کہ کیا اب بھی وہ آتا ہے، اور ہاں اس کے پھر واقعی ایک بیٹا ہو گیا 4 بیٹیوں کے بعد، اور پھر اس نے کبھی اس شخص کے بارے میں کسی سے بھی بات نہیں کی، اپنی ماں سے بھی نہیں، کہ کیا وہ اب بھی آتا ہے یا اس کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ دوستو یہ ایک ریئل ہارر سٹوری ہے، جو ایک بچے پر ایک جن کا دل آیا تھا اور رات کے ٹائم آ کے اس سے ملتا تھا تاکہ وہ اس سے نہ ڈرے، اس لیے بچپن سے ہی وہ آتا تھا، اور آج بھی وہ آتا ہے اس کے کمرے میں اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتا ہے، جیسے اپنے بچے کی یاد میں، اور جیسے انہوں نے وہ لڑکا کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے بچوں جیسا پیار دیا، یعنی جیسے میں اس کا بیٹا ہوں۔ تو میں نے بہت ان سے کہا کہ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ بہت کماتے ہیں پیسے، لیکن اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مجھے تمہاری ایک جھلک چاہیے۔ دوستو یہ تھی ایک ریئل ہارر سٹوری، بہت فینٹاسٹک، بہت زبردست اور خوبصورت۔ کہتے ہیں نا کہ بچوں کو اکیلا مت چھوڑا کرے، اس کے ساتھ تو چلو اچھا ہو رہا ہے، لیکن کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جب بچے اکیلے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ برا ہی ہو جاتا ہے، اور وہ بچے پھر ساری زندگی ڈرتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ میری آج کی سٹوری تھی، اگر آپ لوگوں کو پسند ہو تو پلیز میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔